मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बार बार 5 लाख अफराद को इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचने की तलकीन कर रहे हैं। वो एक बार नहीं, बार बार ये बोल रहे हैं, कम से कम 5 लाख अफराद डी चौक तक पहुंचना चाहिए। हालांकि अगर उन्होंने हर कौमी असम्बली के उम्मीदवार, चाहे वो कौमी असम्बली का मेंबर है चाहे नहीं, या वो कैंडिडेट था तहरीक इंसाफ का, इसी तरह सूबाई असम्बली के MPA, उनको 5,000 10,000 के हिसाब से अफराद को लेकर डी चौक पहुंचने की हिदायत कर चुके हैं। अगर उनकी तादाद के मुताबिक हिसाब किताब किया जाए, ये तो 50 लाख आदमी बन जाते हैं। हम फिर भी कम से कम उनको 5 लाख का मार्जिन देते हैं। अगर वो 5 लाख का मजमा लेकर डी चौक तक या इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर बात मानने को आती है। मगर उसके मुकाबले पर हुकूमत ने भी अपने इंतजाम किए होंगे, और हुकूमत भी इतनी बड़ी तादाद डी चौक तक पहुंचने नहीं देगी। ये बात भी उनके सामने है, और हुकूमत की कोशिश होगी किसी को इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त न दी जाए। ये हम मोटा मोटा अंदाजे लगा रहे हैं। अगर हम इस बात को मान भी लें, डी चौक तक 5 लाख नहीं, 1 लाख, 1 लाख भी नहीं, 50,000, 50,000 भी नहीं, 10,000 अफराद भी आ गए, तो फिर ये ज़हन में रखना चाहिए, फिर शदीद तसादम होगा। मगर डी चौक तक पहुंचना भी जोखों का काम है। हम बस ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर 5 लाख डी चौक तक अफराद पहुंच गया, या कम से कम 15-20 हज़ार लोग डी चौक तक पहुंच गया, इन अफराद के पहुंचने के बाद फिर उनका अगला एक्शन क्या होगा, उनके अगले इकदाम क्या होंगे, यही तो सवाल है, यही सोचने की बात है। इस्लामाबाद में सियासत के मुबसरीन अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। कोई टमकटोइयाँ मार रहा है। तहरीक इंसाफ ने भी अब तक कोई इंतज़ाम नहीं किया, चाहे 5,000 का हो, चाहे 10,000 का। 1 लाख तो बहुत मजमा है। अगर उन्हें धरना भी देना हुआ, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, बैतुल खला का इंतज़ाम, फ़िलहाल उनके सामने कोई नहीं। अगर इसी साख्ताब में रखे, फिर उनको कुछ ऐसे इंतज़ाम करने पड़ेंगे। मगर वो अब तक, आज 20 तारीख हो चुकी है, 21 बल्कि चढ़ चुकी है। इन इंतज़ाम के हवाले से उनकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उनकी भी कोई अपनी प्लानिंग होगी। यूं लगता है तहरीक इंसाफ का ये लंबा धरना नहीं होगा। उनकी ये प्लानिंग हो सकती है, जैसे ही
5,000 10,000 20,000 افراد ڈی چوک تک پہنچتے ہیں تو اس کا اگلا ایکشن کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر یہ دیکھنے میں نظر آئے گا طویل دھرنے کی کوئی تاریخ نہیں، یہ لانگ مارچ چاہے 5,000 10,000 چلیں 20,000 لگا لیں، پھر وہ آتے ہی مار داڑ کرے گا شرع دستور پر موجود اہم عمارتوں پر قبضہ کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، جن میں قومی اسمبلی، ایوان سینٹ، وزیر اعظم ہاؤس، سپریم کورٹ کی عمارتیں شامل ہیں۔ ان کی سب سے پہلے یہی کوشش ہوگی ان 4-5 عمارات پر قبضہ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے آج سے 10 سال پہلے بھی تحریک انصاف نے ایسی ہی ایک کوشش کی تھی جب اس نے ڈی چوک پر 3-4 ماہ لمبا دھرنا دیا تھا۔ انہی دنوں میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پر قبضہ کیا اور حملہ کیا، لیکن پھر وہاں فوج موجود تھی اس لیے وہ بلڈنگ بچ گئی۔ اس وقت دھرنے کی مکمل سہولت کاری موجود تھی، آج دھرنے کی سہولت کاری موجود نہیں، اس لیے ان عمارتوں پر قبضہ کرنا ایک آپشن ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مجمع، یہ لوگ عمارات پر قبضہ کر لیں اور قبضہ کرنے کے بعد یہ کہا جائے عوام نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یوں جو تحریک انصاف کے ذہن میں بنگلہ دیش اور سری لنکا کا ماڈل موجود ہے، اس ماڈل پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی وہ کریں۔ اس میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ بنگلہ دیش سری لنکا ماڈل پر کام کر رہے بھی ہوں، وہ خاموشی کے ساتھ اپنی حکمت عملی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پر، ریاست پر، حکومت پر دباؤ بڑھاتے بڑھاتے اس مقام تک پہنچ جائیں کہ وہ اقتدار کے وانوں پر قبضہ کر لیں۔ یہی ان کے پاس ایک آپشن ہے، اس لیے وہ دھرنے کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے آنن فانن کرنا ہے، دھرنا دیے بغیر ہی قومی اسمبلی پر، سینٹ کے عوام پر، ایوان پر، ایوان وزیر اعظم پر، صدارتی محل پر اور سپریم کورٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر انہوں نے قبضہ کر لیا پھر یہ ایک اور 9 مئی ہوگا، یہ ایک اور 9 مئی ہونے والا ہے۔ اگر یہ انہوں نے سب کچھ کر لیا پھر یہ ریاست پر حملہ ہوگا، اس میں پھر خون ریز تصادم کا خطرہ ہے، اس میں دونوں طرف سے لوگ مارے جائیں گے، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اور ہمیں یہ لگتا ہے حکومت کے پاس اس لانگ مارچ کو روکنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں اور نہ ہی کوئی اور آپشن ہے، اور میرے خیال میں حکومت اس بار زیادہ سختی کے ساتھ اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس میں پھر بھی تصادم، جھگڑے، لاٹھی چارج، پتھراؤ کا خطرہ ہے، کیونکہ دونوں طرف مسلح افراد ہوں گے۔ ایک طرف سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اسلحہ ہوگا، اور تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں بھی ہو سکتا ہے تحریک طالبان کے تربیت یافتہ لوگ بھی ہوں، طالبان کے بھی تربیت یافتہ لوگ ہوں، ہو سکتا ہے اس میں تحریک البیک کے بھی تشدد پسند لوگ ہوں، وہ حکومت کی کمزوری کا نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، اس لانگ مارچ میں
شدید تصادم، خون خرابے کا خطرہ ہے، یہی سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر حکومت لوگوں کو لانگ مارچ یا دھرنا دینے کے لیے آنے کی اجازت دے تو پھر بھی نقصان ہے، اگر نہ آنے کی اجازت دے تو پھر بھی نقصان ہے۔ اب حکومت نے فیصلہ یہ کرنا ہے کون سا نقصان قبول کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ایک بار حکومت کے پاؤں کھڑ گئے پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، پاکستان کو ان بدکماش لوگوں سے محفوظ رکھے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں ایک ایسا سلطان نصیر عطا فرمائے، اس کی قیادت میں پاکستان امن و امان کا گہوارہ بنے اور ترقی پر قدم مارتا ہوا آگے چلتا جائے اور دنیا میں اپنا نام محفوظ کرتا جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا چھوٹا سا بھی لاگ تھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NAQTV4